अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। धूल बैठेगी या तूफ़ान उठेगा, अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं और हालात की नज़ाकत को देखते हुए कप्तान के एक अहम खिलाड़ी ने, सेंटर फॉरवर्ड आप समझें, अगर हम उसको खेल की ज़ुबान में कहें तो वो 2 दिन की ना सिर्फ छुट्टी ले गया बल्कि अब पाकिस्तान से भी बाहर जाने की तैयारी में है और उनकी जगह पर एक और खिलाड़ी ने एंट्री कर दी। एक ट्वीट भी किया। ये क्या कहानी है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा बहुत तफसील से, लेकिन अब पहले बात करेंगे जनाब 2 और ख़बरों के ऊपर। एक खबर है जो रिलेट करती है वफाकी काबीना से, यानी कप्तान सरकार से मुतालिक, और कप्तान सरकार की एक अहम वज़ीर की अपनी ही बेटी के साथ ट्विटर के ऊपर लड़ाई पड़ गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि कप्तान की वजह से अब तो घरों में लड़ाइयाँ पड़ना शुरू होगी, माँ बेटी की लड़ाई होगी, बाप बेटे की लड़ाई होगी, इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो गई। मामला क्या था? मामला ये था कि आपको पता है कि आज से 2 दिन पहले आसमा शराजी साहिबा ने एक कॉलम लिखा, वो कॉलम लिखा BBC पर, और BBC के अंदर उनका कॉलम अगरचे देखा जाए तो वो जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की, जो तहरीर की, जो असलूब इख्तियार किया, दैट वाज रियली एक्सीलेंट, और उस कॉलम का कंटेंट भी बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन PTI के ट्रोलर्स ने सिर्फ उसमें से एक हिस्से को उठाया और उसके बाद उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। हिस्सा था उसमें आपको पता है कि जो आजकल के मामला चल रहे हैं, काली सिरी का सदका, दाल, मसूर की दाल, फलानी दाल और सुइयाँ चुभ होना, और इस किस्म का जिक्र उन्होंने कर दिया कॉलम के अंदर। अब इस मामले को लेकर जब मामला आगे बढ़ा तो ट्विटर पर ट्रेंड चल गए, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गए। इस वक्त भी ट्विटर के ऊपर आसमा शराजी साहिबा के हवाले से एक ट्रेंड चल रहा है। अगरचे मैं उनके कॉलम का जो कंटेंट है उससे 100% मुत्तफिक हूँ, बहुत अच्छा कॉलम लिखा, लेकिन इसी मामले को लेकर वफाकी वज़ीर हैं जनाब शीरी मज़ारी साहिबा, PTI की अहम लीडर हैं, उनकी अपनी बेटी के साथ ट्विटर के ऊपर जो है वो लड़ाई होगी। उनकी जो साहबजादी हैं ज़ैनब साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट किया और उनका ट्वीट में उनका ये कहना था कि अगर कप्तान ने हुकूमत जादू टूने से ही चलानी है, अगर सिरियों के बल पे चलानी है, अगर सुइयाँ चुबो के चलानी है, तो फिर काबीना, इतनी बड़ी तादाद में काबीना रखने की क्या ज़रूरत है? कौम को इतना ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो उस काबीना के अखराजात हैं उनको बर्दाश्त करने पर लगती है, तो उन अखराजात से बचा जा सकता है जिन्नात की मदद से अगर हम हुकूमत चलाएँ। तो उसके जवाब में शीरी मज़ारी साहिबा ने एक जवाबी ट्वीट किया जिसके अंदर उनका ये कहना था कि मुझे तो आपका ये ट्वीट पढ़ के बड़ी शर्म आती है, आप वकील हैं और वकील होने के नाते आपको ये बात देखनी चाहिए थी कि कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए, साको सबाक से नहीं हटना चाहिए और कोई भी बात इस तरीके से नहीं करनी चाहिए जिस पर आपका जो आपके पास एविडेंस ना हो। अब जहाँ तक एविडेंस की बात है तो ये वाली एविडेंस तो कई मरतबा मंजर आम पर आ चुके हैं, बल्कि मैंने 1-2 ख़बरें ऐसी भी देखी थी जहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस के में से काली सिरी बरामद हुई थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में से, और वहाँ पर बहुत सारा इस हवाले से जिक्र भी चलता रहा। खैर ये तो एक बड़ी पुरानी सी बातें हैं, चलती रहती हैं, लेकिन जो मामला चल रहे हैं इस वक्त हुकूमत के और जिस तरीके से हुकूमत को चलाया जा रहा है वो बड़ा लम्हा फ़िक्री है, क्योंकि जिस तरीके से अब इसका हुकूमत का जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, ये उसको रोकने के लिए इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा मुतहरक ना सिर्फ हो चुके हैं बल्कि उन्होंने 3 सूबों की जो अपनी पोलिटिकल क़यादत है उसको तलब कर लिया इस्लामाबाद। और जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि हालात कुछ टाइट हैं, अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 24 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि धूल ने या तो बैठना है या नए तूफ़ान में ने आना है। हर एक फरीक, चाहे हुकूमत है, चाहे अपोजिशन है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, तीनों ने अब अपनी जो लाइन ऑफ एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, उसको ना सिर्फ तय कर लिया बल्कि मैदान में आने के लिए मुंतज़िर हैं। और अब मेरा ख्याल है कि इंतज़ार अब इस बात का है कि पहल कौन करता है। अब ये पहल का जहाँ तक मामला आ जाता है वहाँ पे सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी बिगड़ जाती है, इस पर बात करूँगा। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब ने 3 सूबों का, जिससे मैंने आपसे गुजारिश की, इजलास बुला लिया, यानी पंजाब की पोलिटिकल क़यादत, सिंध की पोलिटिकल क़यादत और KP की पोलिटिकल क़यादत। और ये इजलास बुलाने की एक बहुत बड़ी वजह है, और वजह यह है कि फैसल वहुडा साहब जो हुकूमत के अहम रुकन हैं, इमरान खान साहब के दस्ते रास्त हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट सामने आता है। वो ट्वीट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इस ट्वीट के मुताबिक फैसल वहुडा कहते हैं कि जनाब ये जो चाय की प्याली में तूफ़ान था ये अब ख़त्म होने जा रहा है और नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा के लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आने वाली और एक बहुत अहम फ़ैसले का बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। और साथ वो ये लिखते हैं अपने ट्वीट के अंदर कि जब मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्द, तो इसका मतलब है बहुत जल्द, यानी आज या आज रात को किसी भी वक्त इस इजलास, यानी जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, PTI के तीनों सूबाई पॉलिटिकल क़यादत के इजलास से पहले या इजलास के बाद वो कोई अहम फ़ैसला करने जा रहे हैं। और अहम फ़ैसला क्या हो सकता है, मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और लेकिन उस फैसले से पहले अगर हम उनकी कल की तकरीर जो उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में की थी उसका सिर्फ एक हिस्सा अगर उसको
دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک مرتبہ، میں نے پچھلی دفعہ جب انہوں نے رحمۃ اللہ للعالمین کانفرنس سے خطاب کیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال دی تھی، لیکن کل جو انہوں نے تقریر کی اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ دور تھا ریاست مدینہ میں تو کسی جرنیل کو جو ترقی ملتی تھی وہ اس کی پرفارمنس پہ ملتی تھی۔ اب مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ ریاست مدینہ کے وقت جرنیل کون سے تھے، کیونکہ اس وقت تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، شاید آپ میری اصلاح زیادہ بہتر کر سکے کیونکہ آپ لوگ زیادہ تاریخ کو سمجھتے ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں اس وقت تک تو کوئی باضابطہ فوج نہیں تھی مدینہ کے اندر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو وہاں پر تو باضابطہ فوج نہیں تھی، رضاکار البتہ ضرور ہوتے تھے جو آ کے دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر سامنے آتے تھے اور کفار سے جنگ لڑتے تھے، اور یقینی طور پر جو غازی ہے وہ اگلی جنگ کے لیے دوبارہ دستیاب ہو جاتا تھا، جو شہید تھا وہ اپنا معاملہ لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتا تھا۔ باضابطہ طور پر جرنیل رکھنا اور جرنیلوں کو ترقی دینے والی کوئی ایک مثال ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی۔ نبی کریم یا اس کے بعد خلفائے راشدین وہ جو نامزدگی کرتے تھے وہ کرتے تھے کہ جناب فلاں بندہ اس لشکر کی اس مہم کی قیادت کرے گا، فلاں بندہ اس مہم کی قیادت کرے گا، فلاں بندہ اس مہم کی قیادت کرے گا، اور میرے خیال کے اندر یہ جو فیصلہ کرنے والا ہے یہی اصل میں جرنیل تھا۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ میرا خیال ہے وہ جو پنجابی کی ایک مثال ہے نا، روندی یاراں نوں نہ لے لے کے پراواں دے، کچھ اسی قسم کی مثال مجھے لگتی ہے کہ سنانا انہوں نے کچھ اور تھا اور سنانا کسی اور کو تھا، موقع اس حوالے سے تھا تو انہوں نے اس طریقے سے بات کر دی۔ لیکن یہ جو تناؤ ہے، یہ جو ڈویژن ہے، یہ انیویٹیبل ہے، اس صورتحال سے ان کو بھی باہر نکلنے کا میرا نہیں خیال کوئی راستہ نکل پا رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی پولیٹیکل قیادت کو طلب کیا، اور پولیٹیکل قیادت کے سامنے آپشنز ہیں اور وہ آپشنز ہیں بہت زیادہ محدود۔ ایک آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں اس کے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیں، اور اگر وہ فیصلہ ایسا کرتے ہیں جہاں سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھلی محاذ آرائی کا معاملہ سامنے آتا ہے تو وہاں پر بھی وہ اسی جو ہم کہہ سکتے ہیں طاقت کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں آ جائیں پوری طاقت کے ساتھ۔ دوسرا مشورہ دیا جا سکتا ہے کسی بھی قسم کے درمیانی راستے کو اختیار کرنے کا، کوئی صلح صفائی کا، لیکن ایک مرتبہ جو گرہ لگ جاتی ہے اس کا نکلنا خاصی حد تک مشکل ہو جاتا ہے، جو گیپ آ جاتا ہے اس کو کور کرنے میں بہت زیادہ فاصلہ، بہت زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن یہ گیپ اب جس حد تک پہنچ چکا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت زیادہ کم ہوگا۔ تیسرا راستہ، تیسرا آپشن ہے ارلی الیکشنز۔ عمران خان صاحب اپنی جو صوبائی قیادت ہے ان کو یہ کہہ سکتے ہیں، ان کو یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں ویسے ایک مرتبہ، لیکن اب بھی ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلد از جلد اپنے سارے کام نبیڑو، جلد از جلد ترقیاتی کام کرو، جو گلی محلے تیار کرنے ہیں، جو سڑکیں بنانی ہیں، جو سولنگ کرنی ہے، جو واٹر سپلائی کے منصوبے ہیں، اس قسم کے دیگر منصوبے ان کو سال 6 مہینے کے اندر اندر مکمل کرو۔ ہو سکتا ہے ہمیں بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد الیکشنز کی طرف جانا پڑے، اور یہی وہ صورتحال ہے جو میرا خیال ہے ان کے لیے زیادہ اپروپریٹ ہے، اور اسی دوران وہ اپنے لیے وہ جو سیاسی شہید کا جو راستہ ہے وہ اس طرف چل سکتے ہیں، اور اس محاذرائی کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو مظلوم بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن بھی اب خم ٹھوک کے میدان میں آ گئی ہے۔ راولپنڈی کے اندر مظاہرہ بھی ہوا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، لیکن نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی کچھ اہم فیصلوں کے سامنے آنے کے امکانات ہیں، اور نواز شریف صاحب نے بھی ایک اہم اجلاس طلب کر لیا ہے، اور اس اجلاس میں نواز شریف صاحب لانگ مارچ کے حوالے سے بھی کوئی اہم فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مثال میں آپ کو سیفلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون فیصلہ کن مارکے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اب ہر جگہ پہ کھلی جنگ ہوگی، یعنی لانگ مارچ بھی ہوگا اور تحریک عدم اعتماد بھی لائی جائے گی، اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے اندر جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں مشاورتی عمل وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج بھی ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک مشاورتی اجلاس تھا جس میں ایاز صادق صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، شہباز شریف صاحب اور دیگر قیادت وہاں پہ موجود تھی، اور وہاں پر بھی اسی حوالے سے لائن آف ایکشن کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے کون سی لائن آف ایکشن کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور نواز شریف صاحب کے اس اجلاس کے نتیجے میں یہ فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب لانگ مارچ ہوگا، ہر صورت ہوگا، اور لانگ مارچ لاہور سے جائے گا بلکہ پورے ملک سے آئے گا اور اسلام آباد آئے گا۔ اور یہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر جب لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ جائے، ذرا توجہ کیجیے گا، جب لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے
تو ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب اس لانگ مارچ کی قیادت کریں. یعنی مسلم لیگ نون نے اب حتمی طور پر اس بارے میں غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر اسلام آباد میں لینڈ کرایا جائے جب پورے ملک سے لوگ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں. اور ایسی صورتحال میں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنا یعنی کہ واپس بھیج دینا یا وہاں سے اڈیالہ منتقل کرنا ان کے لیے خاصی مشکل صورتحال ہوگی. اور مسلم لیگ نون اس صورتحال کو انکیش کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب جیسے میں نے آپ سے گزارش کی تھی گفتگو کے آغاز میں، 48 گھنٹے امپورٹنٹ ہے. 48 گھنٹے نہیں بلکہ 24 گھنٹے امپورٹنٹ ہے. 24 گھنٹے اس وجہ سے امپورٹنٹ ہیں کہ کل شام تک حتمی فیصلے نے سامنے آنا ہے، کیونکہ 22 اکتوبر کو وہ جو تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے ISPR کی طرف سے، ان پر حتمی طور پر عمل درآمد ہونا ہے، ہر صورت ہونا ہے، چاہے حکومت کی طرف سے اس کا کوئی باضابطہ نوٹیفیکیشن کیا جائے یا نہ کیا جائے. قطع نظر اس بات سے جس کو جو ذمہ داری دے دی گئی ہے ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق، اس نے اس تاریخ کو جا کر متعلقہ جگہ پر جا کر چارج لینا ہے. یہ فوج کا ڈسپلن ہے، اس ڈسپلن پر کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اگر اس سارے پروسیس میں جس طریقے سے فیصل ووڈا صاحب کے ٹویٹ کے اندر جو ایک جملہ ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی اعلان ہوگا، وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے لیے زیادہ خوشی کا سبب نہیں ہوگا. اشارہ ہے اس کے اندر، ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر. وہ اشارہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ممکنہ طور پر وہ جو فیصلہ ہے اس سے کوئی بالکل مختلف فیصلہ سامنے آنے کی بات کی جا رہی ہے، میرا یہ خیال ہے. یا ہو سکتا ہے دوسرا آپشن، دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ جو بھی کیا جائے گا وہ کانسنٹ سے کیا جائے گا، لیکن اس وقت وہ کانسنٹ بظاہر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور اس اہم صورتحال میں جو کپتان ہے، ان کا جو ایک اہم کھلاڑی ہے جو ہر محاذ پہ سامنے آتا ہے، آج بھی سامنے آئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب ایک نہیں 3 مسلم لیگ نون نظر آ رہی ہے. ایک نون ہے، ایک میم ہے اور ایک شین ہے. اور ایک اور گروپ، ان کا مطلب ہے کہ نون میں سے میم اور شین تو نکل گئی ہے، ایک اور گروپ سامنے آئے گا. میرا اشارہ ہے شیخ رشید صاحب کی طرف. اگلے 24 گھنٹے امپورٹنٹ ہیں، یہ بات ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہے. اور انہوں نے جناب 2 دن کی وزیر اعظم صاحب سے رخصت لے لی ہے اور انہوں نے اس کا جواز یہ بنایا ہے کہ مجھے جانا ہے دبئی. اور دبئی جانا ہے اس لیے کہ مجھے انڈیا اور پاکستان کا میچ دیکھنا ہے جو T20 ورلڈ کپ کے سلسلے میں ہونے جا رہا ہے. اور چونکہ مجھے کرکٹ کا بڑا شوق ہے اور انڈیا پاکستان کا میچ تو ویسے ہی ایک بہت زیادہ سنسنی خیز میچ ہوتا ہے، لہٰذا یہ میچ میں دیکھنے جاؤں گا. یہاں پر میں آپ کو ایک ماضی کا حوالہ دیتا ہوں، یاد کراتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب پہلے بھی ایک ایسے ہی نازک مرحلے پر پاکستان سے چلے گئے تھے اور اسی طریقے سے رخصت لے کے چلے گئے تھے. وہ معاملہ ہے مئی کا، اور جب نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے اور انہوں نے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کیا تھا، تو اس وقت بھی شیخ رشید صاحب کو جب پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب ایٹمی دھماکے کرنے جا رہے ہیں، تب بھی انہوں نے 2 دن کی رخصت لی تھی اور وہ دبئی چلے گئے تھے. کیونکہ اس وقت بھی ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان نے اگر ایٹمی دھماکے کیے تو ممکنہ طور پر کوئی بہت بڑا المیہ جنم لے سکتا ہے، لہٰذا مجھے ایسی صورتحال میں عوام جائیں بھاڑ میں، مجھے نکل جانا چاہیے. اور وہ نکل گئے تھے. انہوں نے اس بات کا اپنی کتاب کے اندر بھی اعتراف کیا اور کئی مرتبہ مختلف ٹی وی چینلز کے اندر، مختلف ٹی وی شوز کے اندر انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا. اب جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے، اگر دھول نہیں بیٹھتی اور اگر طوفان آ جاتا ہے تو وہ اس طوفان سے متاثر ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس طوفان سے متاثر ہونے سے پہلے ہی وہ کہتے ہیں نیوی ہو کے نکل جانا چاہیے. تو لہٰذا انہوں نے بھی اب اس بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ جو سر جھکا کے خاموشی کے ساتھ دائیں بائیں ہو جائے. اور دیکھیں کہ ان کا یہ جو فیصلہ ہے دائیں بائیں ہونے کا وہ کس حد تک آگے بڑھتا ہے، کیونکہ جو تبدیلی کا عمل ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. بلوچستان میں اپوزیشن نے 33 اراکین شو کر دیے ہیں اور اب اس تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے اور یہ تبدیلی کے عمل نے آگے منطقی انجام تک پہنچنا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.